اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دفع وہم لا یخفى انہ لیس غرض الاصحاب والمعتزلۃ من نفی غیر الصفات المشہورۃ الی آخرہ۔ یہ جملہ مکمل ہوگا بالکل 2 لائن پوری ہونے کے بعد، لہٰذا میں نے جملہ مکمل نہیں کیا ہے اور جملہ مکمل کے بغیر بیچ میں روک دیا ہے عبارت کو۔ یہ دیکھیے ہمارے یہاں جو کتاب ہمارے پاس ہے اس میں دفع و وہم لکھا ہے، آپ کے یہاں تو دفع و وہم غلط ہے، ایک واو زیادہ ہے ہماری کتاب میں، یا دفع و وہمین ہوگا یا دفع و توہمین ہوگا۔ آپ کے یہاں کیا ہے؟ دفع و وہمین ہے تو صحیح ہے، بعض نسخے میں دفع و وہمین لکھا ہے، آپ کا وہی نسخہ ہے تو یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں دفع و وہم لکھا ہے تو یہ غلط ہے، دفع و توہمین ہوگا یا دفع و وہمین ہوگا۔ خوب، چلیے، ایک توہم ہے اس کو دفع کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں۔ وہ توہم یہ ہے کہ ان لوگوں نے، شیعوں نے، یعنی امامیہ اور معتزلہ نے اور معتزلہ نے اشاعرہ کے خلاف ایک نظریہ قائم کیا ہے۔ اشاعرہ جو ہے وہ کلام نفسی کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کلام بول رہے ہیں اس کے علاوہ ایک کلام اور بھی ہمارے وجود میں پایا جاتا ہے جسے کلام نفسی کہتے ہیں۔ یہ بحث پہلے گزر چکی ہے، آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ کلام نفسی، شیعوں کا اور معتزلہ کا یہ نظریہ تھا کہ کلام نفسی کوئی الگ سے ایک چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم بولتے ہیں اس وقت جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، جو ہم تمنا کرتے ہیں، ترجی کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، خبر دیتے ہیں، وہی چیز کلام لفظی ہے اور کلام لفظی اسی کی حکایت ہوتی ہے۔ اب یہ جو آپ کی تمنا ہے، آپ کی خواہش ہے، آپ کا علم ہے، زید عالم جیسی جملہ خبریہ جیسی جگہوں پر، اس کے علاوہ کوئی الگ سے کلام نہیں ہے کہ جسے کلام لفظی کے مقابلے میں کلام نفسی کہا جا سکے۔ تو آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ہماری بات سے یہ سمجھے کہ کلام یہ جو تمنی ترجی وغیرہ ہے نا، یہ کلام کے مدلولات نہیں ہیں۔ ہم تمنی ترجی وغیرہ کی خبر کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ کلام کے مدلولات نہیں ہیں۔ تو اس توہم کو دور کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ ہم کلام نفسی کی جو مخالفت کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدلولات کلام کا انکار کر رہے ہیں کہ تمنی ترجی وغیرہ جو ہے مدلولات کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ مدلولات کلام یہ ہیں تمنی ترجی وغیرہ، مگر کس جہت سے ہیں یہ جہت فرق کرتی ہے، اسے متن میں بیان کر رہے ہیں ان قلت کہہ کر کے آگے، اور پھر قلتو جواب دے کر کے۔ آئیے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ آج کئی دن کے بعد درس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کئی دن کے بعد جب یہ درس ہو رہا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ 2-4-6 لائن پہلے درس میں جو مختصر درس ہے آپ کی خدمت میں بیان کر دیں، اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو آگے رکھیں گے اس کو کل کے درس میں۔ خوب، دفع و وہمین، دفع وہم، وہ دفع وہم کیا ہے، یہ دفع توہم کیا ہے؟ لا یخفا۔ اچھا، انہوں نے نیچے حاشیے میں بتایا ہے کہ یہ وہم کرنے والا، توہم کرنے والا متوہم کون شخص ہے، کون صاحب ہیں، کس نے؟ کوشجی کا نام لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے شرح تجرید العقائد جو کوشجی کی لکھی ہوئی اس میں انہوں نے یہ وہم پیش کیا ہے، توہم پیش کیا ہے۔ اس توہم کو دور کر رہے ہیں۔ کیا توہم ہے اور اس کو دور کیسے کریں، دونوں چیزیں آگے آ رہی ہیں 3-4 سطروں میں۔ فرماتے ہیں لا یخفا، یہ بات مخفی نہ رہے کہ انہو لیسا، یہ لیسا جو اس میں مشبہ بالفعل وہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اس میں خبر چاہتا ہے نا لیسا، تو لیسا کا اسم جو ہے غرض ہے، غرض الاصحاب، اور لیسا کی خبر آگے آ رہی 1.5 لائن کے بعد ان ہذہ الصفات، ان ہذہ الصفات پہ خبر لیسا لکھیے گا، اور غرض الاصحاب کے اوپر لکھیے گا اسم لیسا۔ خوب، تو ابھی ہم اسم پڑھ رہے ہیں 1.5 لائن تک، خبر بعد میں آئے گی لیسا کی۔ فرماتے ہیں یہ بات مخفی نہ رہے
کہ انہو لیسا غرض الاصحاب والمعتزلہ، امامیہ، اصحاب نے امامیہ اور معتزلہ کی غرض نہیں ہے. کیا نہیں ہے وہ آگے بتائیں گے، مگر کس چیز سے ان کی مراد یا غرض نہیں ہے وہ چیز سن لیجئے. من نفی غیر صفات المشہورہ، یہ جو صفات مشہورہ کی نفی کرتے ہیں کہ صفات مشہورہ کے علاوہ کی، یعنی جو صفات مشہورہ سے مراد تمنی، ترجی وغیرہ ہے، یا جملہ خبریہ میں علم جو ہمارے وجود میں پایا جا رہا ہے، تو صفات مشہورہ جو ہیں یعنی تمنی، ترجی، استفہام وغیرہ، ان کے علاوہ کی نفی کرتے ہیں. ان کے علاوہ کیا ہے؟ غیر کے اوپر لکھے گا، یعنی نفی کلام نفسی، نفی کلام نفسی. تو جو امامیہ اور معتزلہ صفات مشہورہ کے علاوہ کسی چیز کی نفی کرتے ہیں، یعنی کلام نفسی کے جس کے اشاعرہ قائل ہیں اس کی نفی کرتے ہیں، جو اصحاب اور معتزلہ، وَإِنَّهُ، اور نفی کرتے ہیں کس بات کی؟ کہ لیسا صفت اخری قائمۃ بالنفس، کہ ان صفات مشہورہ تمنی اور ترجی کے علاوہ جب ہم کہتے ہیں لیت الشباب یعودون، یا ہم کہتے ہیں ایتنی بالماء، مثلا استفہام ہو، تمنی ہو، ترجی کچھ بھی ہو، تو یہاں صفت اخری کوئی نہیں ہے کہ قائمۃ بالنفس، جو قائم بالنفس ہو، وجود میں انسان کے قائم ہو جائے، تمنی، ترجی، خواہش وغیرہ کے علاوہ، کہ کانت کلاما نفسیا، کہ جس کو آپ کلام نفسی کہہ سکیں، مدلولا للکلام لفظی، کہ جو اس کلام لفظی کا یعنی لیت الشباب یعودون کا مدلول بن پائے. مدلول کلام لفظی کے عنوان سے ہمارے وجود کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ الگ سے کہ جسے کلام نفسی کہا جا سکے، تمنی، ترجی کے علاوہ، ہماری خواہش کے علاوہ کلام نفسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کی جو نفی کی ہے، کما یقول بہ الاشاعرہ، جیسا کہ کلام نفسی کے قائل ہیں اشاعرہ، یقول بہ یعنی یہ صفت اخری کے قائل ہیں، یعنی نفس میں قائم بالنفس ایک الگ سے صفت ہے جسے کلام نفسی کہتے ہیں. اس کے قائل کون؟ اشاعرہ ہیں، جیسا کہ اشاعرہ قائل ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کی نفی کی ہے، امامیہ نے اور معتزلہ نے اشاعرہ کے نظریے کی جو نفی کی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد نہیں ہے، کیا نہیں ہے وہ آگے آ رہا ہے. لیس الغرض، اس سے غرض یہ، اس سے مراد ہماری یہ نہیں ہے کہ ان هذه الصفات المشہورۃ، ان هذه الصفات المشہورۃ مدلولات للکلام، کہ یہ جو صفات مشہورہ ہیں تمنی، ترجی، یہ مدلولات کلام ہیں. مدلولات کلام پھر کیا ہے؟ ہم نے آپ کے کلام نفسی کو کاٹ دیا کہ تمنی، ترجی کے علاوہ کوئی کلام نفسی نہیں ہے، الگ سے ایک صفت جو قائم بالنفس ہو، ہم نے کاٹ دیا آپ کی بات کو. اب ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ تمنی، ترجی، یہ صفات مشہورہ جو ہیں یہ خود جو ہیں وہ ہیں کیا نام ہے، مدلولات کلام ہے. لیت الشباب یعودون کا مدلول تمنی ہے، یا زید عالم کا مدلول جو ہے خبر ہے. ٹھیک ہے، یا مثلا ایتنی بالماء کا مدلول جو ہے استفہام کا مدلول. ہم تو کیا مدلولات کلام یہی ہیں؟ کہہ رہے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ مدلولات کلام تمنی، ترجی یعنی صفات مشہورہ ہیں. پھر کیا ہے؟ ان قلت، اگر آپ نے کہا فماذا یکون مدلولا علیہ عند الاصحاب والمعتزلہ، جب آپ کلام نفسی کے قائل نہیں ہیں، ہے نا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں مدلولات کلام یہ صفات مشہورہ بھی نہیں ہیں، تمنی، ترجی وغیرہ، تو پھر مدلولات کلام کیا ہے جو ہم بول رہے ہیں؟ لیت الشباب یعودون، ٹھیک ہے، لعل زید عالما، ایسے کلام کا مدلول کیا ہے پھر؟ یا ہم نے کہا زید عالم جملہ خبریہ میں، تو اس کا مدلول کیا ہے؟ اگر خبر نہیں ہے، اگر تمنی نہیں ہے، اگر ترجی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو اس کا مدلول کیا ہے؟ تو کل تو ہم جواب دیں گے کہ اب دو طریقے کے جملے ہیں، ایک جملہ خبریہ، ایک جملہ انشائیہ ہے. تو پہلے جملہ خبریہ کے لیے سن لیے. امل جمل الخبریہ، جملہ خبریہ کا مدلول کیا ہے؟ فَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى ثُبُوتِ النِّسْبَةِ بَيْنَ طَرَفَيْهَا اور نَفِيهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مِنْ ذِهْنٍ أَوْ خَارِجٍ. جب زید عالم جیسا کوئی جملہ بولا جائے گا، یا اللہ موجود جیسا کوئی جملہ بولا جائے گا، تو اس جملے میں جو جملہ خبریہ ہے، یہ جملہ اس کا مدلول کیا ہے؟ مدلول یعنی وہی چیز جو ثابت ہو، وہی جو معنی ہے، وہی مدلول ہے.
اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جملہ خبریہ دلالت کرتا ہے کس چیز کے اوپر کہ دو طرف کے جملے کے دو طرف ہے نا، زید مبتدا عالم خبر، دو طرف جملہ کے درمیان ایک نسبت پائی جاتی ہے نا، اس نسبت کو ثابت کرتا ہے زید عالم، یعنی ثبوت علم للزید، ٹھیک ہے، ثبوت وجود للہ، اللہ موجود، ٹھیک۔ تو یہ جملہ خبریہ دلالت کرتا ہے ثبوت نسبت بین الطرفین، یعنی مثلا بین المبتدا و خبر، جملہ خبریہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ خوب، تو جملہ خبریہ کے دو طرف کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ جملہ بیان کیا گیا ہے، دلالت کرتا ہے ثبوت نسبت بین الطرفین پر، یا نفی، مثلا ہم نے کہا زید لیس بعالم، ٹھیک ہے، زید عالم میں ثبوت ہے، نسبت ہے دو طرف کے درمیان، زید لیس بعالم میں ٹھیک ہے عدم ثبوت نسبت ہے، ٹھیک ہے، نفی ہو رہی ہے نسبت کی۔ خوب، تو نفس امر یعنی وجود انسانی میں، چاہے وہ ذہناً یا وجود انسانی نفس امر یعنی حقیقت امر میں، حقیقت امر میں ایک چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے، چاہے ذہنی طور پر جیسے اللہ موجود، یا خارجی طور پہ زید قائم، زید کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے وجود کو اب جو ثابت کر رہے ہیں وہ اپنے ذہن میں ثابت کر رہے ہیں اللہ موجود میں، اور زید قائم میں قیام کو زید کے لیے ثابت کر رہے ہیں خارج میں، ٹھیک ہے۔ تو چاہے ظرف ذہن میں چاہے ظرف خارج میں، دو طرف کے درمیان یا نسبت کو ثابت کرتے ہیں یا عدم نسبت کو ثابت کرتے ہیں جملہ خبریہ کے ذریعے سے۔ یہی ثبوت نسبت یا ثبوت عدم نسبت جو ہے، یہی جملہ خبریہ کا مدلول ہے۔ مثال خود دے رہے ہیں، کل انسان و نوعون و کاتبون، انسان نوع ہے، انسان کاتب ہے۔ انسان نوع ہے، اس کو ذہن میں ثابت کرتے ہیں اس نسبت کو، الانسان مبتدا نوعون خبر، الانسان مبتدا کاتب خبر، الانسان و نوعون کو میں جو نسبت ہے مبتدا و خبر کے درمیان اس کو ذہن میں ثابت کر رہے ہیں، اور انسان و کاتبن میں جو نسبت ہے وہ زید لکھ رہا ہے خارج میں ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اصل میں کیا ہے، جملہ خبریہ کا مدلول پھر کیا ہوا، ثبوت نسبت یا عدم ثبوت نسبت، یا ثبوت نسبت یا ثبوت عدم نسبت بین طرفین، ٹھیک۔ اب جہاں تک رہی بات صیغہ انشائیہ کی، تو انشائی صیغے جیسے مثال کے طور پہ جو ہے وہ استفہام ہے، تمنی، ترجی، نہیں وغیرہ ہے، یہاں پھر کیا ہوگا، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مدلول کیا ہے انشائی صیغوں کا، صیغہ انشائی کا، فہی علی ما حققنا ہو، اس کا مدلول یہ ہے، مدلولات صیغہ انشائی ہے یہ ہے کیا، جیسا کہ ہم نے پہلے ثابت کر دیا اپنی بعض کتابوں میں، ٹھیک ہے، فی بعضن علی ما حققنا فی بعض فوائدنا، جیسا کہ ہم نے اپنی بعض کتابوں میں فوائد، ان کی وہ ہے رسالہ ہے، اس میں انہوں نے ثابت کیا اس چیز کو۔ وہ کیا ثابت کیا، وہ یہ ہے کہ ہیا یعنی یہ صیغہ انشائیہ جو ہے، نہیں ہیا میں نے مدلولات کہہ دیا تھا، ہیا یعنی صیغہ انشائیہ، ہیا یعنی یہ صیغہ انشائیہ موجدتون، یہ ایجاد کرتے ہیں، کس چیز کو ایجاد کرتے ہیں، لمعانیہا فی نفس الامر، اپنے معانی کو حقیقت امر میں، نفس امر میں ایجاد کرتے ہیں، لیت الشباب یعودنا جیسے کلمات، اے ہمارے یہاں ایو لکھا ہے، اگر آپ کے یہاں ایو ہے تو کاٹ دیے گا، اے ہے، یہ تشدید نہیں ہے ایو اے پر، اے قصد و ثبوت معانیہا و تحققہا بہا، معانی تحققہا کی ضمیر پلٹ رہی معانیہا کی طرف، اور بہا کی ضمیر پلٹ رہی ہے صیغ کی طرف، یعنی یہ صیغ انشائیہ ایجاد کرتے ہیں معانی کو حقیقت امر میں اور نفس امر میں، اپنے معانی کو، یعنی کیا، قصد ثبوت معانی صیغ انشائی اور تحقق معانی صیغ انشائی بہا یعنی صیغ کے ذریعے سے، یعنی ان صیغوں کے ذریعے سے اس کے معانی کو جو ہے وہ محقق کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہذا نحو من الوجود، اور یہ وجود کی ایک قسم ہے کہ ان لفظوں کے ذریعے سے، صیغوں کے ذریعے سے اس کے معانی کو، یعنی تمنا اور ترجی وغیرہ کو، آرزو وغیرہ کو ثابت اور محقق کیا جا رہا ہے۔ یہ جملہ
تھوڑی سی وضاحت طلب ہے تھوڑا سا وضاحت طلب ہے آخر میں، لہٰذا اس پیراگراف کو یہیں پر چھوڑ رہا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔